السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان خلق القرآن۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، جس اللہ نے ہم کو آپ کو پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اس اللہ رب العالمین نے ہماری رہبری، ہماری رہنمائی کے لیے، دنیا میں زندگی گزر بسر کرنے کے لیے جو آئیڈیل اور طریقہ بھیجا ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی سیرت پوری انسانیت کے لیے رہنمائی ہے، آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، جس پر چل کر ہم دونوں جہاں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کی تعریف میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کیا ہے۔ پیارے نبی کا ذکر پوری دنیا میں اونچا ہے، یہاں تک کہ آپ کے دشمن بھی آپ کی تعریف کرتے تھے پیچھے، آپ کے مخالف بھی آپ کی امانت داری کی، آپ کے دیانت داری کی، آپ کے اخلاق کی تعریف کرتے تھے۔ کچھ لوگ ضدی اور ہٹ دھرم تھے، وہ لوگ اندر سے تو سمجھتے تھے کہ یہ حق پر ہے، اپنی محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں آپ کی تعریف کرتے تھے، کہتے تھے کہ محمد اتنا شرمیلا ہے کہ قرآنی لڑکیاں بھی اتنی شرمیلے نہیں ہوتی ہیں۔ یہ دشمن گواہی دیتے تھے آپ کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ کہ عبداللہ کے بیٹے تو وہ ہیں کہ آج تک کسی کو برا بلانے کا، کسی کو زبان سے گالی نہیں دی، کسی کو زبان سے تکلیف نہیں پہنچائی، ہاتھ سے بھی تکلیف نہیں پہنچائی۔ یہ دشمن گواہی دیتے، آپ کی تعریف کرتے تھے۔ تو ہم اور آپ بھی اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہمارے لیے وہی آئیڈیل ہے، مسلمان کے لیے، پوری انسانیت کے لیے وہی آئیڈیل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کی پیدائش، آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کے فیصلے، دنیا کا کوئی بھی
زندگی کا ایسا حصہ نہیں ہے جو آپ کا دنیا سے چھپا ہوا ہو. آدمی گھر سے باہر تو ہیرو ہوتا ہے لیکن گھر میں زیرو ہوتا ہے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں. آپ فرماتے تھے میری حرکات اور سکنات جو میں رات میں کروں اس کو دن کے اجالے میں بیان کرو, میں چھپ کر کروں تم چھتوں پر بیان کرو. آپ کی زندگی بے مثالی تھی. آپ گھر کے بے ہیرو تھے, باہر کے بے ہیرو تھے. آپ کی 9 بیویاں تھیں. کسی بیوی نے آپ پر اعتراض نہیں کیا, آپ کی برائی بیان نہیں کر سکتی. آپ اندر کے بے ہیرو, آپ باہر کے بے ہیرو. تو ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نبی پر ایمان لائے, نبی کو مانتے ہیں. دنیا میں بھی کامیابیاں ہیں اور آخرت میں بھی کامیابیاں ہیں. خوش نصیب تو صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھ کر اپنے آپ پر جہنم کو حرام کر لیا تھا. نبی وہ ہیں جس نے اس کو ایمان کی نگاہ سے دیکھا, وہ جنتی ہے. تمام صحابہ کرام جنتی ہیں, اس لیے جنتی کہ انہوں نے نبی کو دیکھا, نبی پر ایمان لائے. تو میرے بھائیوں, ہم بھی اس نبی کے ماننے والے ہیں. ہمارے لیے اسی کی سیرت, اسی کی رفتار, اسی کی گفتار, اسی کا چال, اسی کی چلن, اٹھنا بیٹھنا, گھر میں ہو باہر میں ہو, ہر حال میں ہمیں نبی کی زندگی پر عمل کرنا ہے. کھانے میں, پینے میں. صحابہ کرام کو دیکھیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا, نبی کا نوکر, نبی کا چاکر بن کر. نبی کی خدمت کی 10 سال. اور انس کی قسمت کا کیا کہنا ہے, انس کی ماں کا کیا کہنا ہے. ابھی انس پیدا ہی نہیں ہوئے تھے, ماں نے خواہش کی, درخواست کی, دعا کہ اللہ اگر مجھے کوئی بیٹا عطا کیا تو میں محمد کا خادم بناؤں گی. یہی ساری چیزیں ہم میں اور آپ میں آنی چاہیے. اے اللہ اگر اولاد عطا کی تو نبی کا وارث بناؤں گے, قرآن و سنت کا وارث بناؤں گے. کیسی مائیں تھی کہ دعائیں کرتی ہیں کہ اگر اللہ تو نے بیٹا عطا کیا تو میں نبی کا خادم بناؤں گی. اللہ اکبر. ہم اور آپ ہیں, اولاد ہوتی ہے, بار بار اس کو دیکھتے ہیں, بڑا ہو کر گاؤں کا چودھری بنے گا, پہلوان بنے گا, ہمارا سپورٹر بنے گا, گھر کا مالک بنے گا, بڑھاپے کا سہارا بنے گا. لیکن انس کی ماں منت مانتی ہے کہ نبی کا خادم بناؤں گی. تو ہمیں بھی یہی سوچ رکھنی چاہیے کہ میں نبی کا, ہماری اولاد کو ہم نبی کا خادم بنائیں گے, دین کا خادم بنائیں گے, قرآن و سنت کا سپاہی بنائیں گے. ان ارادوں کے ساتھ ہمیں یہاں سے اٹھنا ہے. یہی ہماری سیرت بیان کرنے کا مقصد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دشمن سے بدلہ نہیں لیا, کبھی کسی پر غصہ نہیں ہوئے, کبھی ناراض نہیں ہوئے بلا وجہ. آپ اللہ کا پیغام لوگوں کو سناتے, پہنچاتے, لوگ آپ کو اس کے بدلے میں گالیاں دیتے. یاد رکھو, یہ سیرت ہمیں درس دیتی ہے کہ ہم جب اچھا کام کریں گے دنیا ہمیں نشانہ بنائے گی, ہمیں برا بلا کہے گی. نبی کو برا بلا کہا گیا, آپ کو گالیاں دی گئی, آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے, نماز کی حالت میں آپ پر اونٹ کی اوجری ڈالی گئی. اللہ اکبر. ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہی تھی گلیوں میں. کسی نے آ کر کہا کہ تیرے بابا کو دشمنوں نے مارا ہے, بے ہوش پڑا ہوا ہے. ننھی سی فاطمہ دوڑتی ہوئی, بھاگتی ہوئی اپنے باپ کو دیکھتی ہے کہ دشمنوں نے مارا ہے. ننھی سی بیٹی فاطمہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کہتی ہے اللہ میرے باپ کو کیوں مارا ہے؟ آپ نے تو زندگی میں کسی کو برا بلا نہیں کیا ہے, کسی کو برا بلا بھی نہیں کہا ہے. اللہ میرے باپ کا کیا قصور ہے
کہ اس کو اس قدر مارا گیا ہے؟ اللہ میں نے تو اس دن بھی دیکھا کہ میرے بابا جان نماز پڑھ رہے تھے، کفار اور مشرکین ہاتھ میں رومال لے کر گلے میں دبا رہے تھے، آپ کو تکلیف دے رہے تھے، پھر بھی آپ نماز پڑھتے رہے، ایک لفظ بھی زبان سے دشمنوں کو نہ بددعا دی نہ برا لفظ کہا۔ یاد رکھیں، جن لوگوں کا مقصد یہ ہو کہ دنیا میں اللہ کا قانون نافذ کیا جائے، دین پھیلایا جائے، ان لوگوں کو ایسی تکلیفیں اور مصیبتیں دی جاتی ہے، تانے دیے جاتے ہیں، لیکن ہمارا جو ٹارگٹ اور منظر مقصود ہوتا ہے اس سے ہمیں ہٹنا نہیں چاہیے، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے، اپنے کام کو کرتے جائیں۔ اس میں پریشانیاں ہیں، دنیا میں مصیبتیں ہیں، لیکن مرنے کے بعد بھی دنیا آپ کی تاریخ لکھے گی کہ ایسے نوجوان تھے، ایسے داڑھی والی تھے، جس گلی سے گزرتے مرد عورتیں گھروں میں گھس جاتی تھی، اس کا ادب و احترام کرتی تھی۔ یہی مقصد ہے سیرت بیان کرنے کا، کہ ہم اپنی زندگی سوارے نبی کی سیرت کو پڑھ کر سن کر اپنی زندگی میں ہم اپنے اخلاق و آداب میں ہم بسائیں نبی کی سیرت کو۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ میرے ابا نے تو آج تک کسی کو برا بلا نہیں کہا، یہ نبی کی چہتی بیٹی جو یہ کہتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے اخلاق دیکھیں، سمامہ یمن کا گورنر پکڑا ہوا لایا گیا، مسجد نبوی میں کھمبے میں باندھ دیا گیا، دشمن تھا، بہادر تھا، دلیر تھا، فوج کا کمانڈر تھا، موٹا لہیم شہیم تھا، آپ کو پکڑ کر مسجد نبوی میں باندھ دیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی گئی کہ یمن کا گورنر سمامہ آیا ہوا پکڑا ہوا لایا گیا ہے۔ آپ تشریف لاتے ہیں، دیکھا سمامہ کے پاس پہنچے، سمامہ نے نبی کے آنے کی خبر سنی، اپنی گردن کو نیچے کر لیا۔ نبی آئے، حالات معلوم کہ سمامہ کیا حال ہے، سمامہ نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ رہا، نیچے جھکی ہوئی ہے۔ کہا کچھ نہیں ہے۔ نبی صحابہ سے پوچھتے کیا تم لوگوں نے اس کو ڈانٹا ہے، کچھ برا بلا کہا ہے، تم نے کوئی تکلیف پہنچائی ہے؟ سمامہ جواب دیتا ہے کہ ہمیں کوئی کسی نے تکلیف نہیں پہنچائی ہے، نہ ہمیں کوئی تمہارے تکلیف کی پرواہ، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے۔ نبی نے کہا ذرا ہماری طرف دیکھو، ہماری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھو، مسجد نبوی میں صحابہ کرام موجود ہیں، حضرت عمر فاروق جیسا دلیر شجاع وہاں موجود ہے۔ سمامہ جواب دیتا ہے کہ اے نبی، ہم تیرے چہرے کی طرف کیا دیکھیں، ہم نے روم اور ایران کے بادشاہ دیکھے ہیں، ہم تیرے چہرے کی طرف نہیں دیکھ سکتے۔ اتنا غصہ تھا اس کے اندر، اتنی ناراضگی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، نہیں دیکھتا، نہیں دیکھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر حالات پوچھے، پھر وہی جواب دیا کہ جاؤ میں نہیں دیکھتا۔ نبی کو کہا کہ تیرا بدصورت چہرہ کیا دیکھوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق کا تلوار ہاتھ کانپنے لگا کہ ابھی نبی حکم دیں گے کہ اس کی گردن اڑائی جائے، میری بے عزتی کرتا ہے۔ لیکن وہ مسکرانے والا مسکرایا۔ بھائی بڑے لوگوں کا جو کام ہوتا ہے نا، وہ ہنسی میں ٹال دیتے ہیں۔ نبی مسکرایا، اچھا نہیں دیکھتا مت دیکھ، ہمارے صحابہ کو دیکھ لے۔ کہا کہ نہیں، میں نے روم اور ایران کی بستیاں دیکھی ہیں، سب سے بری قوم اگر ہے تو تمہارے لوگ ہیں، یعنی صحابہ کو برا بلا کہا۔ آپ پھر بھی مسکرا رہے ہیں۔ آپ نے پھر کوئی غلط جواب نہیں دیا۔ آپ نے کہا کہ سمامہ بڑے ملک کا حکمراں ہے، جاؤ ہم تم کو رہا کر دیتے ہیں، ہم تم سے کوئی کچھ نہیں چاہتے، تمہیں بدلہ لینا نہیں چاہتے ہم۔ صحابہ کو کہا کہ اس کو عزت سے لے جاؤ، عزت سے یہاں مدینے سے باہر رخصت کر دو، اپنے ملک چلا جائے۔ سمامہ جو دشمن تھا
تو اس کو چھوڑ دیا گیا, چلے گئے. کہتے ہیں کہ جب میں جا رہا تھا دل میں خیال آیا کہ ایسا دلیر آدمی جس کے گھر میں نے گالیاں دی, مسجد میں نے توہین کی, بے عزتی کی, دنیا تو جوتے مارتی, بدلے پر تلاتی, لیکن یہ کیسا شخص ہے کہ اپنے گھر میں گالیاں کھا کر بھی میری عزت کرتا ہے, اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ عزت کے ساتھ لے جاؤ, اسے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ذرا اس شخص کو دیکھ تو لوں, اس کے چہرے کو تو دیکھوں کیسا ہے. کہتا ہے کہ میں جیسے نکلا چھپ کے میں نے ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ لیا. جب نبی کا چہرہ دیکھا, بھاگتا ہوا تیز جا رہا ہے, جا کر وہاں غسل کرتا ہے, نہا دھو کر واپس مسجد نبی میں آ کر صحابہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے دیکھا سمامہ جو ابھی ہماری توہین کر رہا تھا, صحابہ کرام کی بے عزتی کر رہا تھا اور برا بلا کہہ رہا تھا, اور یہاں نہا دھو کر غسل کر کے بیٹھا ہوا ہے. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آپ کو برا بلا کہہ رہا تھا تب میں نے آپ کا چہرہ نہیں دیکھا ہے. جب میں نے آپ کا چہرہ دیکھا میرے قدم تو آگے کی طرف تھے لیکن میرا دل یہاں لٹکا ہوا تھا. آپ کا میں نے چہرہ دیکھ لیا, ساری زندگی میں آپ کا غلام بننے جا رہا ہوں. تو لوگوں, نوجوانوں, یہ ہوتے کام جن کو دین کا کام کرنا ہوتا ہے. گالیاں بھی سہنی پڑتی ہے, تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہے, مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہے, برداشت کرنا پڑتا ہے. جب مشین کو آگے بڑھانا ہوتا ہے تو یاد رکھو محنت کے بغیر کوئی چیز نہیں ملتی ہے. نام انہی کے لوگوں کے ہوتے ہیں جو دنیا میں وہ گڑتے ہیں, ادھر سے تنا ادھر سے تنا, ان تمام چیزوں کو وہ عبور کر کے باہر نکل کر جب آتے ہیں تب دنیا ان کی قدر و قیمت جانتی ہے. تو یہ سمامہ تھے, یمن کا گورنر اسلام لے آیا, مسلمان ہو گیا آپ کے اخلاق اور کردار سے. تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. آپ اپنوں پر بھی رحم کرتے تھے, غیروں پر بھی رحم کرتے تھے, جو راستے سے کانٹے ہٹائے ان کے لیے بھی آپ رحم دل, جو راستے میں کانٹے بچھائے ان کے لیے بھی آپ رحم دل, ان کے لیے بھی آپ رحم دل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ سے فتح حاصل ہوئی, فتح مکہ, تو صحابہ کرام سب گیت گانے لگے, خوش تھے کہ آج دشمنوں سے بدلہ لیا جائے گا, آج بدلے کا دن ہے. جن لوگوں نے حضرت سمیہ کو شرمناک طریقے سے شہید کیا, حضرت بلال کو تڑپایا, بہت سارے صحابہ کرام کو دعا اور گرم ریت پر تکلیفیں دی, ان تمام چیزوں کو آج بدلہ لیا جائے گا. کفار اور مشرکین دشمن بھی ڈرے ہوئے ہیں, خوف کھائے ہوئے ہیں. آج مکہ فتح ہو گیا ہے, آج مسلمانوں کا جشن کا دن ہے, آج یہ فتح ہو چکے ہیں, ہمارا کیا حال ہوگا. پیارے نبی آئے, کہا کہ لوگوں میں خون خرابہ کرنے والا نہیں ہوں, میں لوگوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں, میں بدلہ لینے والا نہیں ہوں. جس نے حضرت سمیہ کو شہید کیا اس کو بھی ہم نے معاف کیا, جس نے حضرت بلال کو تڑپایا ہم نے اس کو معاف کیا. جاؤ ہم سارے دشمنوں کو امان دیتے ہیں, ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے, ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے تم سے. تو میرے بھائیوں یہی اخلاق ہوتا ہے, یہی آداب ہوتے ہیں کہ دشمن سے کبھی بدلہ نہیں لیا آپ نے, ان کو معاف کیا, ان کو عفو, معافی اور درگزر کا سرٹیفکیٹ ان کو عطا کیا کہ جاؤ تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا, تمہیں کوئی ستایا نہیں جائے گا. تو یہ نبی کی سیرت ہے, ہم دنیا میں اسی کے مطابق زندگی گزاریں, نبی کے اخلاق و آداب کو اپنائیں, اپنے گھروں میں بھی نبی کی سیرت کو اپنائیں, اکیلے میں ہو نبی کی سیرت کو, ہر معاملے میں نبی کی سیرت کو اپنائیں. خوش نصیب صحابہ کرام تھے جنہوں نے نبی کے اخلاق, نبی کی سیرت دیکھی, نبی پر ایمان لائے اور وہ سرخرو اور جنتی ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے
लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाते, दीन की तौहीद की दावत देते। लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, कामयाब हो जाओगे, अकेले अल्लाह को मानने वाले बन जाओ। कुफ्फार और मुशरिकीन आप पर पत्थर बरसाते, आपको जख्मी कर देते। आप दावत दीन से वापस आकर जब घर आते, हजरत खदीजा के कदमों में बैठ जाते थे आप, और हजरत खदीजा जहां आप पर जख्म होता है वहां पट्टी बांधती और कहती है, आका खुदा तुम्हें रुसवा नहीं करेगा, तुम अल्लाह वाले हो, अल्लाह की बात पहुंचाते हो, दीन की दावत देते हो, तुम्हें अल्लाह रुसवा नहीं करेगा, इस मशीन से तुम्हें पीछे नहीं हटना है। आपकी बीवी का भी किरदार था, जी आपकी बीवी का भी किरदार था। आप पर पट्टियां बांधती और हौसला देती थी आपकी बीवी, अल्लाह आपको रुसवा कभी नहीं करेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिम्मत बढ़ती, फिर लोगों में जाके दावत तबलीग का काम करते, दीन का पैगाम लोगों को पहुंचाते। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, गोया आपके बीवी का भी सपोर्ट। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला हमारी माओ बहनों को भी ऐसा बनाए, सब्र और शुक्र वाला, जो अपने शौहर की पीठ थपथपाए। जाओ घर में खाना नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, जाओ इकरा दावा सेंटर में जाओ, जाओ दीन की बात सुनो, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, जाओ तुम वहाँ दीन की बात सुनो, अल्लाह हमें देख रहा है। तो इस तरह से हमारे घर का माहौल बनना चाहिए। जिस तरह हज़रत खदीजा साथ देती, जिस तरह हज़रत अनस की माँ दुआ कर रही है, कहे अल्लाह हमें अगर औलाद अता की तो नबी का खादिम और उसको दीनदार सिपाही बनाऊंगी। तो बंगाल के नौजवानों, हम उस नबी के मानने वाले हैं, हम उस नबी शुजा और बहादुर के मानने वाले हैं। हमें भी ऐसे बहादुर बनना चाहिए, दीन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। दुनिया की ताकतों को हम अपनी निगाहों में न लाकर सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा करें, इंशाअल्लाह हमें अल्लाह कामयाबी देगा। शुजा और बहादुरी की बात क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहादुर बने, जहाँ चाहे किसी को नुकसान पहुँचा दिया, गैर मुस्लिमों को नुकसान पहुँचा दिया। नहीं, ये बहादुरी नहीं है। बहादुरी सबके साथ रहम दिली, इंसानियत का दर्स दें। आप प्यारे नबी को देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद पढ़ने के लिए जा रहे हैं, हज़रत हसन हुसैन आपके साथ हैं। रास्ते में देखा कि यतीम बच्चा खड़ा, ईद का दिन है, नए कपड़े भी नहीं पहने, नहाया वो भी नहीं है। अल्लाह अकबर। प्यारे नबी ने तुरंत उसको गोदी पर उठाया, कहा कि जिसके माँ बाप नहीं उसका बाप नबी है। अपने घर ले गया और हज़रत आयशा से कहा कि इसको नहलाओ। उसको नहलाया, उसके नए कपड़े पहनाए और फिर अपने कंधे पर बिठाए। कहा कि ये कंधा सिर्फ हसन के लिए नहीं है, हर यतीम के लिए ये कंधा है। उठा कर ले गए ईद के दिन। वो बच्चा मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, कितना खुश होगा वो यतीम बच्चा। कहने का मतलब ये है कि तमाम इंसान हमारे हैं, तमाम इंसान हमारे हैं। हमें तमाम इंसानियत का दर्स देना है। हमें किसी से बात रखनी है, हम दावत तबलीग से जुड़े हुए हैं, तो हमारा मकसद भी यही होना चाहिए कि ये बंदा आग से बच जाए, ये बंदा जहन्नम से बच जाए, दुनिया में भी अच्छी जिंदगी गुजारे, आखिरत में भी अच्छी जिंदगी गुजारे। देखिए, ये दीन जो है ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, तमाम इंसानों के लिए। जहां पर भी देखो, या अय्युहन्नास आया, ऐ इंसानों, या अय्युहन्नास। तो ये इंसानों का दीन है, मुसलमानों का दीन नहीं है, तमाम इंसानों का दीन है ये। और ये दीन एक सोना है जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता। दीन का कोई इनकार नहीं कर सकता, इस्लाम का कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये बनाई इंसानियों के लिए गया। डॉक्टर जाकिर नाइक को सुना आपने, जानते हो जी? उसने अमेरिका की सरजमीन पर, जो इस्लाम का दुश्मन है,
وہاں پر چیلنج کیا کہ میرا دین، میرا مذہب اسلام ہے، اور اسلام سے بہتر کوئی مذہب لاؤ، ڈاکٹر ذاکر نائک اس کو سب سے پہلے قبول کرے گا۔ اللہ اکبر۔ وہاں تو سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، جنہوں نے مناظرے کیے ہیں۔ آج تک دنیا میں کوئی اسلام سے بہتر مذہب لا ہی نہیں سکتا۔ جو لائے گا، اسلام کے بارے میں بات کرے گا، وہ خود شکار ہو کے مسلمان ہو جائے گا، اسلام پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسلام تمام انسانوں کے لیے بنایا ہے، کسی ایک فرد کے لیے نہیں بنایا ہے، کسی ایک کاسٹ کے لیے نہیں بنایا ہے، بلکہ جس نے دنیا میں جنم لیا یہ اسلام اس کے لیے ہے۔ اسلام سب کا محافظ ہے۔ نبی کی سیرت یہی بتاتی ہے، آپ کے اخلاق یہی بتاتے ہیں کہ آپ تو دشمنوں کے ساتھ بھی رحم دلی کرتے تھے۔ عبداللہ بن ابی جو آپ کا دشمن تھا، جب ان کی وفات ہوئی، منافق تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا پیش کیا، کفن کے لیے اس کے گھر کفن نہیں تھا، دشمنوں کے لیے بھی آپ نے اپنا کفن دیا، لیکن اللہ نے منع کی، کہا کہ اس کی نماز جنازہ آپ نہ پڑھائیں۔ اے نبی، ایک بار کیا 70 بار پڑھائی جائے تب بھی قبول نہیں ہوگی، لیکن آپ کی رحم دلی دیکھیے، آپ کے اخلاق دیکھیے۔ ایک مرتبہ جنازہ گزر رہا تھا، کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، کہا کہ نہیں بیٹھ جاؤ، یہ تو غیر مسلم کا جنازہ ہے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، کھڑے ہو جاؤ۔ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے؟ جتنا ہم کو درد ہوا ہماری اماؤں کو، اتنا ان کو درد ہوا ہے۔ جتنی ہم کو تکلیف ہوتی ہے اتنی ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ سب کا ادب و احترام، سب کی عزت کیا کرو۔ دین اسلام کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، ہم خود آئیڈیل بنے دنیا کے لیے، سب کے لیے نمونہ بنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہم اپنائیں۔ یہی نبی کی سیرت کا پیغام ہے۔ ہم سیرت کا مطالعہ کریں، ہم قرآن کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں، ہم تنہائی میں پڑھیں۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کو پریشانی ہوگا اس کا ہر سوال کا جواب یہاں موجود ہوگا، آپ مطمئن ہوتے جائیں گے۔ بس آپ کے علاوہ آپ کا اور کوئی ساتھی نہیں دنیا میں۔ آپ کو جب بھی پریشانی ہو، قرآن کھولو، حدیث کھولو، نبی کی سیرت کی کتابیں پڑھو، تبھی آپ کامیاب ہوں گے، آپ کو سپورٹ ملے گا۔ آپ کے دل پر ہاتھ رکھنے والا یہ قرآن ہوگا، دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم یہاں بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں دعویٰ سینٹر میں، اقرا دعویٰ سینٹر، جو سکون سے ہم بات سن رہے ہیں۔ آج دیکھو دنیا میں لوگوں کے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن وقت کوئی نہیں دیتا۔ تم لوگ کامیاب ترین انسان ہو کہ یہاں وقت دے رہے ہو۔ ہر بندہ کو پتا ہے کہ آج پروگرام میں بازار گیا، مولانا شام کو پروگرام ہے، ماشاءاللہ کتنی اچھی بات ہے، کتنی جاگروتی ہمارے اندر۔ جو نہیں آیا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ ہاں آج دعویٰ سینٹر میں پروگرام ہے۔ تو یہ جو مثال ہے یہ آج کے زمانے میں نہیں مل سکتی۔ اصل چیز وقت ہے، وقت دینا، سننا۔ یہاں تو ہر وقت لوگ آتے ہیں، صبح مشورہ کرتے ہیں، شام کو مشورہ کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ تو بھی مشورہ دین کا ہو رہا ہے۔ کتنی بڑی بے مثال یہ ہماری جماعت ہے جو ہم یہاں دین کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حشر میں بھی اسی طرح اکٹھا کرے، اللہ ہمیں حشر میں بھی کامیابیوں کا جھنڈا سب کو ایک ساتھ نصیب فرمائے، اور ہمیں نبی کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔